میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایمان تو وہاں تھا، ایمان تو عبداللہ ابن مسعود کا ہے کہ جسم چھوٹا، قد چھوٹا، اور میرے بھائیوں ان کے جو ہے پاؤں پتلے پتلے، جسم ہلکا، نبی علیہ السلام کی مسواک کی خدمت، درخت پہ چڑھے، مسواک توڑنے کے لیے نرم ہو تو آگے بڑھے، ٹہنی پہ پہنچے، ہوا چلنا شروع ہوئی، ہوا نے ہلنا شروع، ٹہنی کو ہلانا شروع کیا، عبداللہ ابن مسعود ہلنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کأنہ عصفور من العصافیر، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چڑیا ہے جو اس شاخ کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور ہل رہی ہے۔ صحابہ نے ہنسنا شروع کیا، نبی علیہ السلام نے منظر دیکھا، صحابہ کو کہا عبداللہ ابن مسعود پہ مت ہنسو، ان کے دل میں ایمان احد پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایمان تو عثمان ابن عفان کا ہے کہ جب داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل فینا رجل، کہ آج ہم میں ابھی ایسے شخص داخل ہوئے ہیں کہ اگر اس ایک شخص کا ایمان ایک بڑی جماعت، ایک بڑے لشکر پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب جنت میں داخل ہو جائے، سب داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لاؤ، اور ایمان کے ساتھ اخلاص بندھا ہوا ہے۔ جہاں جہاں ایمان، صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان، یہ سیکھنے کی چیز ہے، ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے اخلاص سیکھا۔ ایمان سیکھا، ایمان کی باتیں، اللہ سے ہونے کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کا، اس کو سوچا، اس کو مانگا۔ نبی علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا، اے اللہ ایمان کا کمال، اللہ جن کے ایمان کی وجہ سے ایمان کو اپنے کمال کا پتہ چلا، وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایمان کا کمال عطا فرما دے۔ امت کی تعلیم کے لیے وہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ یقین کا کمال نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان بنا دے، اے اللہ یقین بنا دے۔ اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایمان کی دعوت دینا، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کو بولنا اور اس کو سوچنا، اور پھر رو رو کے اللہ سے مانگنا کہ ایمان اندر اتر جائے، ایمان اندر اتر جائے، ایمان اندر اتر جائے۔ پھر ایک بول کا اثر ہے، ایک کلمے کا اثر ہے، ایک بات کا اثر ہے۔ ایمان والے، ایمان والوں کی بات اور ایمان والوں کو بات۔ عمیر ابن حمام ایک صحابی ہے، آئے، آپ علیہ السلام نے ترغیب دی۔ اب ایسے لمبی چوڑی 1.5 گھنٹے کا بیان نہیں کہ پھر کہا جائے کون تیار ہے، آپ نے تھوڑی سی بات کی، کیونکہ ایمان کا ماحول، سیکھنے کا ماحول، ترقی کا ماحول، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا ماحول، اللہ سے ہونے کا ماحول۔ ساری کھیتی جب تیار ہوتی ہے تو تھوڑی سی محنت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے ترغیب دی قوموا الی جنت ارضھا کعرض السماء والارض، بڑھو اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے بقدر ہے۔ ایک صحابی انہوں نے کہا کہ واہ 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 بخن بخن بخن، بلکہ پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فأین انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بتلائیے اگر ان قتلت، اگر میں شہید ہو گیا، فأین انا۔ آپ نے ایک جملے کی ترغیب دی، یہاں سارا کچھ بنا ہوا تھا، اندر ایمان تھا، یقین تھا، اس جملے کی صداقت، اس کے اوپر یقین۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں، فأین انا، میں کہاں پر جاؤں گا؟ آپ نے پھر 2 کلمے کہے، فی الجنہ، جنت میں جاؤ گے۔ اب جب یہ کہا جنت میں جاؤ گے تو اس کے بعد کہا واللہ ما بینی و بین الجنہ الا ان یقتلنی ہؤلاء، کہ اللہ کی قسم میرے اور جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کھجوریں کھا رہے تھے تو کھجوروں کو پھینک دیا اور فرمایا کہ واللہ ان آکل هذه التمرات، کہ خدا کی قسم یہ کھجوروں کا کھانا تو لحیات طویلۃ، یہ تو بہت بڑی زندگی ہے۔ کھجوروں کو پھینکا اور گئے اور شہید ہو گئے، اندر بنا ہوا۔ اب ایسے اللہ سے رو رو کے مانگنا، اے اللہ، فرمایا ایمان اور اخلاص تو امان ہے، یہ جڑوا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص،
پھر پوچھا مل اخلاص، اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان، ایمان سوال ہوا ایمان کیا ہے؟ فرمایا اخلاص، سوال ہوا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا ایمان۔ اخلاص کہتے ہیں کہ عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، کرنا بھی اور رکھنا بھی۔ اب یہ اخلاص جس کے دل میں اللہ ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل کسی اور کے لیے ہو؟ ہاں، جس کو پتہ ہے کہ سارے کام بادشاہ کے ساتھ متعلق ہیں اور بادشاہ خود آ کے میرے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ پاگل ہی ہوگا جو کسی چپڑاسی کے پاس جا کر اس کی منتیں کر رہا ہے۔ تو ایسے ہو نہیں سکتا، اس لیے فرمایا کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، چراغ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں، جماعت میں بھیج رہے ہیں، دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بھیج رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخلص العمل یکفیک قلیل من العمل، کہ اے معاذ عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھو، عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھو، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تھوڑا بھی۔ اس لیے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ ایک ہے احتساب، ایک ہے اخلاص۔ احتساب کہتے ہیں کہ عمل پر جو اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں پر یقین ہو کہ اللہ واقعی یہ دیں گے، اللہ مجھے دیں گے کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور ایک ہے عمل، عمل کا کرنا وہ اللہ کی رضا کے لیے، عمل اللہ کے لیے، اور جو اس پر اللہ مجھے دیں گے ان وعدوں کو سامنے رکھے اور اس کا یقین ہو، اس کا یقین ہو، اخلاص۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایمان اور اخلاص اندر آ جائے، یہ ایمان اور اخلاص، یہ صفت اندر آ جائے، ایمان والوں سے ایمان پھیلے گا، اخلاص والوں سے اخلاص پھیلے گا۔ ایمان والوں کے ساتھ جب آدمی چلے گا تو ایمان آئے گا، اخلاص والوں کے ساتھ جب آدمی چلے گا اخلاص آئے گا۔ ایمان اور اخلاص کے لیے جب قربانیاں کرے گا اور محنت کرے گا، سب سے پہلی بات کہ آدمی سمجھے تو صحیح کہ مجھے یہ خزانہ حاصل کرنا ہے، کہ جس کا ذرہ ذرہ ذرہ، نقطہ، نقطہ اسے کہتے ہیں جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ نقطہ اگر مل گیا تو اس نقطے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ نقطہ تو یہ کلمے کا مطالبہ ہے، یقین بدلو، کلمے کا مطالبہ ہے، طریقے بدلو، کلمے کا مطالبہ ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ نیتوں کو بدلو، مطالبہ ہے، طریقے بدلو۔ اس لیے ہر طریقہ جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہوگا وہ آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول کی اطاعت کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ سب سے قیمتی خزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب قرار دے دیا گیا کہ مانگو اهدنا الصراط المستقیم، ان تطیعوه تهتدوا۔ اور فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرو۔ صحابہ کے دل کے اندر تڑپ ہوتی تھی، جذبہ ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ محبت کرنے والے تھے، عاشق تھے، اس لیے حج کے لیے گئے، واپسی وہاں جاتے ہوئے ایک جگہ پہ رکے، کہا اتارو، اتارا، گئے ایک جگہ بیٹھے اور پھر واپس آئے، کہا مجھے حاجت کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج میں تھا، اس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر تقاضا فرمایا تو میں اس سنت کی، ان کی اتباع میں، مجھے تقاضا نہیں تھا، اترا اور آگے بڑھ کے میں بھی بیٹھا اور میں نے تقاضے کی صورت بنائی۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، مسجد کی طرف، راستے میں بیچ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت عباس رضی اللہ اوپر جو ہے وہ مرغی ذبح کی، اس کا خون
وہ خون پر نالے میں آنے لگا، یہاں سے یہ گزر رہے تھے، دھیان نہیں دیا، خون کے چینٹے، واپس گئے، پھر کپڑے بدلے، نماز کے بعد کہا کہ یہ اس پر نالے کو یہاں سے ہٹا دو، فرمایا ٹھیک ہے جی، ہٹا دیا۔ دوسرا کوئی موقع آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فرمایا کہ وہ پرنالہ آپ نے کہا تھا میں نے ہٹا دیا، لیکن یہ پرنالہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا تھا، بھتیجے لگایا تھا۔ اب جیسے ہی یہ سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ کر اس پرنالے کو وہیں لگائیں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آگے کی بات ہے، ایک تو شریعت دین آگے کی بات، کہ وہ غم، وہ درد، وہ فکر، یہ اس سے ہر چیز میں اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، شکل میں، صورت میں، انداز میں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ آ جائے، ایسے ہی میرے بھائیو دوستو بزرگو علم کی صفت آ جائے کہ جہالت ہلاکت ہے، غفلت ہلاکت ہے، جہالت ظلمت ہے، غفلت ظلمت ہے، اور اس کے مقابلے میں علم ہے۔ فرمایا العلم نور یقذف اللہ فی قلب المومن، کہ علم وہ نور ہے جو اللہ مومن کے دل میں ڈالتے ہیں، مومن کے دل میں، دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسے خارجی روشنی کی وجہ سے انسان کی آنکھ چیزوں کی حقیقتوں، چیزوں کے جسموں کو دیکھتی ہے، ایسے ہی جب عمل کا نور ہوتا ہے، علم کا نور ہوتا ہے، تو اس نور کی وجہ سے انسان کا دل وہ چیزوں کی حقیقتوں کو دیکھتا ہے، پھر اسے نظر آتا ہے کہ یہ حرام کا لقمہ یہ مجھے ہلاک کروائے گا، یہ رشوت کا پیسہ یہ میری نسلوں کو خراب کرے گا، یہ ایک بالش زمین کا قبضہ، یہ توق ساتوں زمینوں کا اس کا بنایا جائے گا اور میرے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اندر کا نور اسے کہتا ہے کہ یہ لقمہ سانپ سے زیادہ مہلک ہے، اندر کا نور اسے بتلاتا ہے کہ یہ لقمہ، یہ حرام کا قطرہ، یہ جو ہے وہ بچھو سے زیادہ نقصان دینے والا ہے۔ اگر یہ جسم میں چلا گیا، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک لگی ہے اور خادم کھجورے لایا، غلام کھجورے لایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کھجور کھائی، پھر خیال آیا، پوچھا کہاں سے، اس نے بتایا، پتہ چلا طریق جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، اب وہ کھجور اب وہ کلی کر رہے ہیں، الٹی کر رہے ہیں، انگلی ڈال رہے ہیں، مسواک ڈال رہے ہیں، کھجور نکلے۔ اور کسی نے کہا کہ اتنی مشقت، کہا خدا کی قسم میں اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ کھجور نکلے گی تو نکالوں گا۔ حرام کا لقمہ نظر ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اللہ کہتے ہیں کہ مومنوں کو کہہ دو کہ نظر کو جھکا کے رکھیں۔ اب یہ حرام اندر کا نور بتا رہا ہے، اور فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، حیا کو پیدا کریں۔ اور اس کے بعد ہی اللہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، فوراً ہی کیا مطلب؟ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ آنکھ کے نور کی اگر تم نے حفاظت کی تو اللہ جو زمین اور آسمان کا نور ہے وہ تمہارے دل کو نور سے بھر دے گا، تمہاری نظر میں نور آ جائے گا، تمہارے دل میں نور آ جائے گا، تمہارے سننے میں۔ جیسے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہم اجعل فی بصری نورا وفی سمعی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، میری نظر میں نور پیدا کر، میرے سننے میں نور پیدا کر، اے اللہ میرے قدموں پکڑنے میں نور پیدا کر، میرے چلنے میں نور پیدا کر، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے نور بنا دے، سراپا نور بنا دے۔ تو فرمایا علم تو اس نور کو کہتے ہیں جو دل کے اندر آتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہر چیز کے فضائل کا بھی علم ہے اور مسائل کا بھی علم ہے، فضائل کے حلقوں میں بیٹھنا، اس نور کو حاصل کرنا، اور اس پر فضائل ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں کہ کیا جاننے والے، علم والے، کہ جن کے دلوں میں علم کا نور ہے
اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ظلمت ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جاؤ علماء کے پاس، تو بیٹھ کے نور حاصل کرو، یقین کو حاصل کرو۔ فضائل کا حلقے ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات کی تقویت کے لیے ہے، ایمان والا اس پہ یقین کر کے عمل کرے گا، اور سننے سے بار بار اور بیٹھنے سے اور مانگنے سے۔ اب کون صبح کو سورہ یاسین پڑھے کہ سارے دن کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی؟ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، یقین ہوگا۔ ہاں، کون اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو نماز پڑھے فوراً، جس کو یقین ہوگا۔ کون سورہ واقعہ پڑھ کے مطمئن ہو جائے کہ فاقہ نہیں آئے گا، جس کو یقین ہوگا۔ اب یہ یقین کیسے؟ کہ دعوت دیں اور پھر فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں اور اللہ سے رو رو کے مانگیں، اور پھر فضائل کے حلقوں میں اس طور پہ بیٹھنا کہ فضائل کے حلقے مسائل کے سیکھنے کی طرف ابھاریں۔ 10 سال فضائل کے حلقوں میں بیٹھ رہا ہے لیکن مسائل سیکھنے کے لیے علماء کے پاس نہیں جا رہا، اس لیے مستقل اس کے فضائل سنائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا قد کتب اللہ له بكل قدم عبادت سنہ، کہ جب کوئی آدمی مسئلہ سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے تو اللہ اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ 1 سال کی سیکھیں، نماز کو سیکھیں۔ سب سے پہلے نماز ہے، اس لیے کہ من صلحت صلاتہ صلح سائر عملی، جیسے آخر میں ہے کہ نماز درست تو سارے اعمال درست نکلیں گے، ایسے ہی دنیا میں ہے کہ جس کی نماز بن گئی اس کی ساری زندگی بن گئی، جس کی نماز بگڑ گئی اس کی ساری زندگی بگڑ گئی۔ تو فضائل کو سیکھنا اور پھر مسائل کو پوچھنا اور فضائل کو پوچھنا۔ کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا فضائل ہیں، ہاں کیا فضائل ہیں۔ یہ بیج کو ڈال رہا ہے، اب اس بیج کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، اسے صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ یہ پودا اگا رہا ہے، درخت اگا رہا ہے، جب تک یہ درخت سرسبز رہے گا وہ درخت ذکر کرتا ہے اور اس کو اس کے ذکر کا اجر ملے گا۔ جب تک کھیتی سرسبز رہے گی اس کے لیے کھیتی ذکر کرتی رہے گی اور اگانے والے کو اجر ملے گا۔ اناج آئے گا، اس کو جو چرند پرند انسان جو کھائے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، پتہ ہی نہیں۔ تاجر ہے، تجارت کے اوپر اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ امانت دار، سچ بولنے والا، یہ تاجر جو کہ اللہ کے احکامات کی رعایت کرنے والا ہو تو جنت میں جو خاص جگہ ہے وہاں اخص الخواص کے جگہ میں اسے جنت ملے گی۔ تجارت کرنے والا ہے، جانوروں کو پالنے والا ہے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مالک سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ان کے آداب بتائے، ان کے احکامات بتائے، کھیتی کے آداب بتائے، کھیتی کے احکامات بتائے، فضائل بھی بتائے، مسائل بھی بتائے۔ علماء کے پاس جانا، ان سے پوچھنا، پہلے اپنا شعبہ سامنے رکھنا کہ صحیح ہے کہ نہیں، اللہ نہ کرے حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ناکامی ناکامی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، پھر پوچھے کس طریقے سے کریں، پھر فضائل پوچھیں۔ اب یہ ہر چیز کا علم ہے، تو علم اگر نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور جاہل آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ کیا کون ہے اللہ، اللہ کی ذات، اللہ کے نبی، یہ بھی نہیں پہچان۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، انسان سے غفلت دور ہو جائے اور اس کے اندر استحضار آ جائے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری بات سن رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لا یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم۔ اللہ کہتے ہیں جہاں 3 وہاں چوتھا اللہ، جہاں 4 وہاں 5واں اللہ، جہاں 6 وہاں 7واں اللہ۔ زیادہ تعداد ہو کم تعداد ہو، جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ قیامت کے دن اللہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا کیا، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے۔
اب یہ استحضار پیدا ہو جائے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور مجھ میں سارے عیوب موجود ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور مجھ میں تعریف کے قابل کوئی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں اور میری چھوٹائی کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا احب الکلمات الی اللہ، کہ اللہ کو کتنا دنیا میں کلام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کو سارے کلاموں میں سب سے زیادہ جو کلمات پسند ہیں وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ، 9 میل کا پہاڑ۔ اللہ الحمدللہ کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ، اللہ اکبر کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ، لا الہ الا اللہ کا اجر زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر دیتا ہے، بڑھ دیتا ہے۔ موقع ہے آدمی تو استحضار حاصل کرے، دھیان حاصل کرے۔ فرمایا اللہ کہ جس کو حیا آتی ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو ان اللہ حی کریم، اللہ تو بہت حیا دار ہیں، حیا کرنے والے ہیں، اللہ تو بہت کریم ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس سے مانگے اور اللہ اس کو خالی اس کے ہاتھوں کو کر دیں۔ لیکن ایک جگہ آتا ہے کہ جب آدمی غفلت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، دل غافل ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ من قلب لاہن، کہ جو دعا غافل دل کے ساتھ مانگی جائے۔ استحضار تلاوت سے آئے گا، استحضار ذکر سے آئے گا، استحضار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے سے آئے گا، کیونکہ جب ایک دفعہ درود پڑھے گا تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ان رحمتوں سے اللہ کا استحضار پیدا ہوگا، رحمتوں سے اللہ کا استحضار پیدا ہوگا۔ تو میرے استحضار صبح و شام کی دعاؤں سے آئے گا، اس کو قلع کہا گیا ہے۔ قلع ایک جگہ آتا ہے، اللہ اکبر، کیسے اللہ نے نعمتیں دی کہ فرمایا کہ جو صبح کو ایک دفعہ پڑھ لے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ پڑھ لے تو اللہ اس پورے دن میں اس کی ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرمائیں گے اور اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ اور جو شام کو پڑھ لے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس رات میں اللہ اس کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں گے اور اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے، بہترین رزق عطا فرمایا کہ جو نماز فجر کی پڑھے اور اس کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو ظہر تک اس کی حفاظت ہو گئی، ظہر کے بعد آیت الکرسی پڑھے عصر تک اس کی حفاظت ہو گئی، عصر کے بعد آیت الکرسی پڑھے مغرب تک حفاظت ہو گئی، مغرب کے بعد پڑھے تو پھر عشاء تک حفاظت ہو گئی، عشاء کے بعد پڑھے تو پھر فجر تک اس کی حفاظت ہو گئی۔ جس دن آیت الکرسی پڑھی اس دن موت بھی نہیں آئے گی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا جب یہ فضیلت سامنے آئی تو ہم نے کہا جی جس دن مقدر میں موت ہوگی، کہا اس دن آیت الکرسی پڑھنا بھول جائے گا لیکن وہ فضیلت ہے، پڑھنا بھول جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قلعے ہیں، صبح شام کی دعائیں، اٹھنے بیٹھنے جاگنے چلنے پھرنے ہر چیز دعائیں 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 دعائیں۔ یہ ان دعاؤں کو یاد کریں، وہ دعائیں جو پریشانی کی وقت ہیں، وہ دعائیں جو خوشی کی وقت ہیں، وہ دعائیں صحابہ کا رخ تھا نا، جب آدمی جیسے دنیا کا رخ ہوتا ہے تو دنیا کی نئی نئی چیزیں اس کے اوپر کھلتی رہتی ہیں۔ اب صحابہ کا رخ تھا تو ایک صحابی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ
لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صحابی مانگ رہے ہیں دعا, ہاتھ اٹھائے ہوا ہے, اللہم انی اسألک, کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بأنک انت اللہ, اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے, تیرے علاوہ کس سے مانگوں, الاحد الصمد, کہ جو اکیلا ہے, یکتا ہے, الصمد, کہ سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایسے کلمات سے اللہ کا ذکر کیا ہے, اب یہ جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائیں گے, جو مانگے. اب صحابی ہیں, کھول لیں, اللہ کھول رہے, رخ ہے اس طرف. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, تاکہ غفلت دور ہو, دھیان پیدا ہو, ہر آن ہر گھڑی اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ, اللہ میری بات کو سن رہے ہیں. اور میرے بھائیو دوستو بزرگو, یہ سارا ایمان ہے, اخلاص ہے, علم کا نور ہے, فضائل اور مسائل کا استحضار, فضائل مسائل اور اللہ کا استحضار, اور یہ دھیان اور توجہ, اس کو سب سے پہلے لے کر آنا ہے نماز کے اندر, کیونکہ من صلحت صلاته صلح سائر عمله. نماز بن گئی سارے شعبے بن جائیں گے, نماز بن گئی ساری زندگی بن جائے گی. سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب, کہ اللہ مغفرت, پہلے آخرت مانگی, پھر کہا کہ اے اللہ ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. انک انت الوہاب, کہ اللہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے, پتہ ہے, طاقت ہے, قوت ہے, قدرت ہے. نبی کو استحضار ہے, مانگ رہے ہیں, اور اللہ فوراً فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب, کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ جہاں وہ جاتے تھے ہوا ساتھ ساتھ ہوتی تھی. والشیاطین کل بناء وغواص, اور جنات کو بھی حوالے کر دیا, سارا کچھ ان کے حوالے کر کے کہہ دیا ھذا عطاؤنا, کہ یہ ہماری عطا ہے کہ جو ہم نے آپ کو دے دی. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, اللہ اکبر, میرے بھائیو دوستو بزرگو, اب یہ سب سے پہلے نماز سب سے بڑی. اللہ علماء نے لکھا, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, قتل سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا, فرض نماز کا چھوڑنا. زنا سے بڑا گناہ ہے فرض نماز کا چھوڑنا. ڈاکے سے بڑا گناہ ہے فرض نماز کا چھوڑنا. ہر گناہ سے بڑا گناہ ہے وہ نماز کا چھوڑنا. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا, کیا حال ہو گیا. اب میرے بھائیو دوستو بزرگو, اس لیے فرمایا کہ یوں کا ان لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ, کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے, اور ایمان کی نشانی نماز ہے. جس کی نماز جاندار اس کا دین جاندار, جس کی نماز شاندار اس کا ایمان شاندار, اس کا دین اور ایمان شاندار تو سارا دین شاندار. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, نماز بن جائے, نماز بن جائے, ایک ایک جز, ایک ایک رکن وہ ایمان کے ساتھ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, اور علم کے نور کے ساتھ, فضائل کے ساتھ ہو, مسائل کے استحضار کے ساتھ ہو. علماء سے پوچھ کر کیا ملے گا اللہ اکبر پر, یہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک, اللہ اکبر سے لے کر سلام, مسائل کے حل کے لیے, کیونکہ اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اعمال پہ کرتے ہیں. اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز کا دیا گیا ہے. آسمانوں سے لے کر آئے ہیں سارے احکامات, زمین وہاں آسمان پہ ملا, آسمانوں سے لے کر آئے, نماز کا حکم آیا, پڑھیں. اور اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے, ایمان. تو اب میرے بھائیو دوستو بزرگو, یہ نماز بن جائے, جیسے ہر صفت کے لیے دعوت, اسی طرح نماز کے لیے دعوت, نماز بن جائے. اب نماز اور اسی طرح دعوت کے ساتھ پھر پڑھنا, کہ ہمارے بڑے تھے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا کرتے تھے اگر 500 رکعت بھی پڑھنی پڑے کہ جہاں پر اللہ کے غیر, اللہ کے علاوہ کسی اور کا دھیان نہ ہو, تو پڑھو, محنت کرو, نماز کو بناؤ. تو جس کی نماز بن گئی, بدر کا موقع ہے, نبی علیہ السلام ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, آسمان سے فرشتے اتروا لیے,
وہ صحابی کا واقعہ حکایات میں لکھا ہے کہ جب وہ ڈاکو نے کہا کہ بس اب آخری بتاؤ کیا کوئی تمہاری بات ہو، کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب نماز پڑھے بھول گیا کہ کیا پڑھوں، خوف ہے، تو امن یجیب المضطر یہ آیت جاری ہوئی اور وہاں سے جو ہے وہ فرشتہ آیا آسمانوں سے اور ہلاک کر دیا. تو ایسے کئی صحابہ نے نماز پڑھ کر جو ہے وہ سمندروں میں چلا دیا، اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا. فسمینا واقتحمنا فما بل الماء اسافل خفاف ابلنا، کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دیا، سمندر کے پانی نے ہمارے گھوڑوں کی سموں کو بھی گیلا نہیں کیا. اب یہ نماز کے بعد، نماز سے ہر شعبے میں، نماز میں سب سے پہلے زندہ ہوگا ایمان، اخلاص، فضائل اور مسائل کا استحضاء، اللہ کی ذات کا استحضار. پھر یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں گھر میں بھی آئے گا، کاروبار میں بھی آئے گا، تجارت میں بھی آئے گا، اور ہر جگہ پر یہ ساری صفات زندہ ہو جائیں گی. اور یہ صفات جب آئیں گی تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ آدمی یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس کو اللہ سبب بنائیں گے لوگوں کی ہدایت کا، اس کو اللہ ذریعہ بنائیں گے، بنے ہوئے سے اللہ جو ہے وہ آگے کام لیں گے اور اللہ اس سے اوروں کو بنائیں گے، اس کو سبب بنائیں گے، اس کو سبب. اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ اعمال سارے محفوظ ہو جائیں، یہ جمع ہو جائیں، اور پھر اسلام کی خوبی اور ہر ایک آپس کے اندر معاشرت، معاملات، یہ سارے کا سارا یہ زندہ ہو جائے. ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مفلس هذه الامہ، کہ اس امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس امت کا مفلس کہ جس کے پاس مال نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، امت کا مفلس یہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. کتنی نیکیاں؟ پہاڑوں کے برابر. پھر اس کا حق چھینا، اس کو کے اوپر ظلم کیا، اس کو گالی دی، اس پہ ظلم کیا، اس کا مال چھینا، اس کی غیبت کی، اس پہ بہتان لگایا، اس پہ تہمت لگائی. اب اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی، اور پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے حقوق باقی ہوں گے اس کے ذمے. پھر ان کے گناہ، ہمارے ایک بڑے کہتے تھے کتنا کم نصیب ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، حج چلا گیا، اس نے زنا کیا، اس کا زنا اس کے اوپر ڈال کر زنا کا عذاب. چلو معاشرہ حق حقوق کا ادا کرنا، یہ علم بھی اس لیے ہے کہ آدمی حقوق کو ادا کرے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. حقوق اللہ میں سب کچھ، اور اسی سے آگے حقوق العباد. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رب کو بلا کر لوگوں کے حقوق ادا کروں، کیسے ادا کرے گا؟ جو اپنے منعم کو، جو ہر لمحے جس کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، اللہ ذرا سی اپنی نعمتوں کی چادر کو ہٹا دے اور رحمت کی چادر کو ہٹا دے، ایک سانس جس کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں پوچھو ایک سانس کی کیا قیمت ہے، جس کے گردے خراب ہو جائیں پوچھو کہ چند قطرے پیشاب کی کیا قیمت ہے، کیسے جو نکلتے ہیں. جس کو قبض ہو جائے اور پوری رات پھرتا ہے اس سے پوچھو کہ یہ پخانہ کرنے کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آرام سے کرتا ہے. جو جس کو سنائی نہیں دیتا اس سے پوچھو کان کتنی بڑی نعمت ہے. جس کو دکھائی نہیں دیتا اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے دماغ کا ایک خلیہ ہل جائے اس سے پوچھو دماغ کی کتنی بڑی، کپڑے پھاڑ کے باہر چیخ رہا ہوتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ بیٹی کو، نہ بہن کو. ایک قدم نہیں چل سکتا، ایک سانس نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. ہم جماعت میں تھے، ہمارے ساتھ ایک طبیب تھے، ڈاکٹر صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ ایک عورت کے گلے میں کینسر تھا تو اس کو شعائیں دی گئی، شعائیں لگائیں. جب وہ شعائیں لگائی گئیں تو جو اس کے گلے میں جو منہ میں جو تھوک بنتا ہے، وہ جو تھوک جو چیز بناتی ہے وہ تھوک بنانے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اب وہ لقمہ ڈالے تھوک نہ بنے، لقمہ اندر ہی نہ جائے، وہ چبایا ہی نہ جائے. پھر وہ آج سے کتنے سال، 17-18 سال، کہ وہ کہتے تھے کہ پھر وہ ایک انجیکشن لگاتی تھی روزانہ، ایک صبح ایک شام، کہ جب وہ لگتا تھا تو کچھ دیر کے لیے منہ میں تھوک پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ اس وقت ہزاروں روپے کا.
جب میں نے سنا میں نے کہا اے اللہ پتہ نہیں کتنی اندر تیری نعمتیں ہیں کہ جن پہ ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے، پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبد الرحمن صاحب، تو ان کی نظر میں مسئلہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ طبیب نے کہا کہ یہ ایک آنکھ ہے، اس میں ہزاروں کیمرے لگے ہوتے ایک آنکھ میں، تو اس میں سے آپ کے بعض کیمرے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا بعض اب وہ ساری سامنے پوری صورت نہیں آتی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ اکبر، اس لیے یہ جو ہے ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جائے۔ اللہ کا حق سب سے پہلے، جو رب کو پہچانے گا وہ سب کو پہچانے گا، جو رب کو نہ پہچانے بلا کر وہ کسی کا حق نہیں ادا کرے۔ کافر اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کو تو جنت، اس کے لیے وہ وعدے تھوڑی ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اور مسلمان کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب رب کا بیچ میں واسطہ آیا اب یہ خدمت اس کے لیے جنت بن رہی ہے۔ باپ کو جنت کا بڑا دروازہ کا اوسط ابواب الجنہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، معاشرہ عدل کی بنیاد پر ہو۔ عدل کہتے ہیں کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، دوسرے کے حق کو چھیننا لینا یہ تو حرام ہے۔ ایذاء المسلم حرام، اس لیے بچپن سے بچوں کی تربیت ہو کہ بیٹا تم نفع دینے والے بنو، راحت پہنچانے والے بنو، تکلیف نہ دو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے۔ یوں معاشرہ بن رہا ہے، معاشرے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا اسلحہ ہے، حالانکہ اجر ہے کہ جس کے پاس اسلحہ ہے یہ عمل کر رہا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ تیار ہے کہ کسی وقت اللہ کا حکم آ جائے میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، اس کا اجر زیادہ ہے۔ لیکن کہا کہ تلوار ہے، چھرا ہے تو اس کو ڈھانپ کے چلو، ایسا نہیں ہو کہ کسی کا دل کمزور ہو اور وہ دیکھ کے ڈر جائے۔ اب ڈرانا مقصود نہیں، عورتیں کمزور ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہو، بہترین ہو۔ وہ بہت، یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عدل، کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے۔ پھر ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ احسان والا معاملہ کرو۔ احسان، کیونکہ اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ امام زین العابدین ہیں، بڑے امام ہیں، مہمان آئے بیٹھے ہیں، اتنے میں جو ہے وہ کام کرنے والی بچی جو باندی تھی، تو باندی جو ہے وہ کچھ لے کر آئی۔ اب اس وقت کے اعتبار سے مہمانوں کے لیے جو شوربہ یا یخنی یا جو بھی تھا وہ لائی، اب وہ رکھنے لگی تو وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور حضرت کے کپڑوں پر اور سارے ان کی داڑھی پر، چہرے پر گرم گرم، اور وہ سارا جل گیا۔ اب چہرے پر غصے کے اثرات، تو اب وہ انہیں کے گھر میں پلی بڑی، تو اس نے فوراً کہا، قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ والے وہ ہیں جو غصے کو دباتے ہیں۔ اب جب آیت کا یہ ٹکڑا سنا تو فوراً انہوں نے کہا کظمت غیظی، کہ میں نے اپنے غصے کو دبا دیا۔ پھر یہ کہ صرف غصے کو نہیں دباتے، کہ جس وقت اچانک غصہ آیا دباتے ہیں، والعافین عن الناس، کہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو فوراً دوسرا جب یہ آیت کا ٹکڑا یہ حصہ سنا تو کہا عفوت عنکی، کہ جا تجھے معاف بھی کیا۔ اب اس باندی نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہا جا تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو احسان کا معاملہ ہو کہ زن و ارجح، کہ تولو بھی اور جھکتا تول کر دو، جھکتا ہوا تولو۔ اور پھر اس کے بعد آگے درجہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ معاشرے کو ایثار پر لے کر آؤ۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ کہ مجھے ضرورت ہے، میرے بچوں کو ضرورت ہے، لیکن میرے ساتھ دوسرا ہے، میں اپنی ضرورت پہ اس کی ضرورت کو ترجیح دے کر اسے دے دوں، میں گزارا کروں گا اسے مل جائے۔
ہم نہیں کھائیں گے. مہمان آ گیا, نبی علیہ السلام کا مہمان ہے, کون لے کر جائے گا؟ گھروں میں دوڑایا, کچھ نہیں ہے بھائی, نبی علیہ السلام کا مہمان کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں مہمانی کے لیے تیار ہوں, لے کے چلے گئے. گھر میں بیوی سے کہا, بیوی نے کہا کہ اللہ تم پہ رحم کرے, گھر میں تو کچھ نہیں ہے, چھوٹے بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے. اب کتنا بڑا ایمان, یہ ایثار ہے کہ بچے بھوکے ہیں اور گھر میں بچوں کے لیے ہے, اور ماں ہے اور باپ ہے, اور باپ کہتا ہے حل لی سبیانہ کی, کہ اپنے بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دو, مہمان کا اکرام کرو. اور پھر بھی اتنا کچھ تھا کہ اگر تینوں کھاتے تو کچھ نہیں, تو فرمایا, بیوی کو کہا کہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا. اور جب چراغ بجھایا, اب یہ دونوں میاں بیوی اپنا منہ, پردے کی آیات سے پہلے کا, پردے کے حکم سے پہلے کا واقعہ, اب میاں بیوی دونوں منہ چلا رہے ہیں اور مہمان کو کھلا رہے ہیں. جب پہنچے صبح, صحابی خود نہیں بتایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا عمل تمہارا اللہ کو بہت پسند آیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے پہ ترجیح. پیاس لگی ہے, آہ کی آواز سنی, بھائی کو پلا دو. بکری کی سری ہے, وہ 7 گھروں کے اندر چکر کھا کے واپس آ گئی. مردوں کی تربیت, عورتوں کی تربیت, عورتوں کی تربیت, بچوں کی تربیت, ہر ایک دوسرے کو نواز دینے والا ہے, دینے والا ہے, دینے. علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم, تو ضرورت پڑی, عید کا موقع, بیوی نے کہا جی عید آ رہی ہے, بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کپڑے کچھ ہیں نہیں. کہا اچھا کیا کریں؟ کہا کسی سے قرض لے لیں, بعد میں اللہ دے دیں گے تو دے دیں گے, بچوں کی عید اچھی گزر جائے گی, خوش ہو جائیں گے. دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں, اتنے بڑے عالم, تاریخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس میں علامہ واقدی کا ذکر نہیں ہوگا, ان سے روایت نہیں ہوگی. اور یہ حال ہے گھر میں. گئے ایک اپنے دوست کے پاس, تاجر دوست کے پاس, تاجر کو کہا کہ اس طرح کا حال ہے, اگر ابھی کچھ دے دو, ضرورت ہے. اس نے لا کے تیلی تھی جس پہ مہر لگی ہوئی, بندھا ہوا, وہ ان کو دے دی. اچھا, اتنے میں ان کا ایک ہاشمی دوست آ گیا. وہ ہاشمی دوست نے کہا کہ گھر میں ایسا, علامہ واقدی یہ گھر میں داخل ہوئے, بیوی سے کہا کہ جی وہ ایک دوست آیا ہے, اس کے گھر میں بھی حاجت ہے, ضرورت ہے.